یہ جو امرتسر میں گولڈن ٹیمپل ہے اس کو یہاں پہ یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. میرے عقب میں جو آپ کو ایک عمارت نظر آ رہی ہے یہ اس کا مین دروازہ ہے. یہ بیدی محل کے نام سے جانی جاتی ہے. تحصیل کلر سیداں ضلع راولپنڈی میں واقع ہے. خیم سنگھ بیدی جنہوں نے 1849 میں اس کو تعمیر کروایا گیا. 200 سال ہو چکے ہیں اس عمارت کو بنے ہوئے. ساری حویلی کا جو ابھی جو کس سچویشن میں ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. تو آئیں اس کا وزٹ کریں. یہ میں مین گیٹ سے اندر آ گیا ہوں. جیسے ہی آپ مین گیٹ سے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ والی عمارت آتی ہے. اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عدالت تھی. جو خیم سنگھ بیدی تھے وہ یہاں پہ عدالت لگایا کرتے تھے. یہاں پہ لوگوں کی جو ان کی رعایا تھی یا جتنی بھی سکھ کمیونٹی تھی ان کے یہاں پہ مسئلے سننا, ان کو حل کرنا. اور یہ چھت غالباً بعد میں ریپیئر کی گئی ہے. اور یہ آتش دان اس وقت کا بنا ہوا. الماریاں غالباً یہاں پہ کتابیں یا ان کی جو قانونی دستاویزات تھی وہ رکھی جاتی تھی. اور یہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی بیسمنٹ تھا, اس کا راستہ بھی جاتا تھا. اب تو یہ سارا ٹوٹ چکا ہے. جیسے ہی آپ عدالت والے احاطہ سے باہر آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ایک کمرے 2 ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہ شروع میں جو ان کی گارڈ ہوتی تھی یہ ادھر اوپر یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ بیٹھتے تھے. اور اب اندر چلتے ہیں, اس کا اندر سے ویو لیتے ہیں. کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن کے بعد اس کو جلد ہی اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ جتنے بھی کالج زرعی ہیں اور وہ لکھا ہوا اسکول سے متعلق ہیں. ابھی چلتے ہیں ہم اس کے جو مین ایریا ہے وہاں پہ. جیسے ہی آپ اس کے اندرونی جو اس کا مین جو صحن ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ایک دم سے آپ کو یہ دیکھیں خوبصورت نقش و نگاری سے بھرپور آرٹ ورک ملے گا آپ کو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہاں پہ ان کے جو راجا تھے, ان کی جو مہارانیاں, راجا, ان کے گرو اور جتنے بھی سکھ اور ہندو مذہب سے ان کو یہاں پہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ ان کو پینٹ کیا گیا ہے. اور 200 سال گزرنے کے باوجود یہ پینٹنگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بھی کچھ عرصہ پہلے بنی ہے. اور سب سے جو یہاں پہ ان پینٹنگز کی جو اچھی بات ہے, خوبصورت بات ہے کہ جب آپ ان کی جولری کو ٹچ کرتے ہیں, جو انہوں نے جولری پہنی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی ابھری ہوئی ہے. وہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جسٹ یہ ایک پینٹ ہے اور پلین پینٹ ہے. یہ آپ کو بالکل ایک ایسے فیل ہوگا جیسے انہوں نے یہ جولری پہنی ہوئی ہے. تو اس کے مین سین میں آنے کے بعد لیفٹ سائڈ سے میں شروع کرتا ہوں آپ کو اس کا وزٹ کرانا. یہ دیکھیں, تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اوپر. آپ کو اس کے جو جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی اسپیشلی پینٹ ورک ہے اور جو ان کے رومز تھے, جو ان کا لائف سٹائل تھا وہ پتہ چلتا ہے. یہ جو کمرہ تھا خاص طور پہ یہاں پہ جو پینٹنگز کی گئی ہیں وہ پینٹنگ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں تھی بلکہ ان کا جو ایک تعلق ہے وہ ریلیجنس تھا. وہ ان کی مذہبی جو تھا اس کے ساتھ وہ تھی. اس میں خاص طور پر یہ والی پینٹنگ جو ہے, یہ جو امرتسر میں گولڈن ٹیمپل ہے اس
کو یہاں پہ یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے یہ ابھی بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے, یہاں پہ ابھی بھی یہ شائن کر رہا ہے. تو یہ اس کا مین جو تھا وہ یہ تھا, اور اس کے سامنے یہ اس کا ایک تالاب جو جھیل تھی, اور اس کے بیچ میں ایک گولڈن ٹیمپل, اور یہ سارا امرتسر کے جو گولڈن ٹیمپل تھا اس کو یہاں پہ کاپی کیا گیا ہے, اس کا نقشہ بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد جتنی بھی یہاں پہ پینٹ ورک ہے, اس محل میں جو زیادہ پینٹ ورک کیا گیا ہے وہ پھول پتے ہیں, ان پہ کافی آپ کو کافی نظر آئے گا اس میں. اس کے علاوہ اس میں آپ کو جتنا بھی سکھ مذہب سے متعلق جو ان کے روحانی پیشوا تھے ان کی تصویریں بھی نظر آئیں گی. اور اس کمرے میں خاص طور پہ آپ کو سارا پینٹ ورک نظر آئے گا, پھولوں کا آرٹ, سارا جتنا بھی آرٹ ورک ہے وہ سب پھولوں کا ہی ہے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا. جیسے ہی آپ اس آرٹ ورک والے روم سے آپ نیکسٹ روم میں جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آرٹ ورک کچھ کیا گیا ہے, لیکن اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ کافی خستہ حال بھی ہو چکا ہے, اور یہ کمرہ خاص طور پہ یہ کمرہ اب جو ہے نا بہت بوسیدہ ہو چکا ہے. یہاں پہ کیونکہ وزٹر کافی آتے ہیں, بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بلڈنگ جو ہے یہ والی اس کے چھت, اور یہاں سے ہم کافی احتیاط کے ساتھ جاتے ہیں. یہ یہاں پہ جتنی بھی تصویریں بنائی گئی ہیں یہ ایک پورے منظر کشی کی گئی ہے. جب یہ آرٹ ورک یہاں پہ سٹارٹ کیا گیا تو کچھ جو ہیں اس وقت کیونکہ بر صغیر تھا, یہاں کے مقامی جو لوگ تھے انہوں نے بھی کام کیا. جو خاص طور پر یہ آرٹ ورک نظر آ رہا ہے آپ کو, اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا کی ایک خاتون تھی جن کو یہاں پہ لایا گیا, اور انہوں نے یہ ساری جتنی بھی پینٹنگز تھی یہ انہوں نے بنائی ہیں. یہ جو دیوار کے اندر جگہ تھی یہ کوئی چراغ رکھنے کے لیے ہوئی ہوگی, اور یہاں پہ بھی انہوں نے آرٹ ورک کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں ان کا جو ڈرائنگ روم تھا کھیم سنگھ بیدی کا. بتایا جاتا ہے کہ یہ والا خاص طور پر ان کا جو تھا وہ ڈرائنگ روم تھا, یہاں پہ وہ ان کا رہتے تھے, اور یہ یہاں سے باہر لوگوں کے ساتھ کوئی اگر خطاب کرنا ہو, ان سے بات وغیرہ کرنی ہو رعایا سے, تو یہاں سے وہ سامنے آیا کرتے تھے اور اپنی رعایا سے بات کیا کرتے تھے. تو یہ ووڈن ورک بہت خوبصورت, یہ آرچیز آپ دیکھیں ووڈن آرچیز بنی ہوئی ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ساگوان سے بنی ہوئی ہیں. جو ساگوان کی ووڈ ہے یہ اس سے جو ہے نا سارا کام کیا گیا ہے. اور یہ ہے جی ان کا ڈائننگ ایریا, یہاں پہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی پینٹ کا آپ کو آرٹ ورک نظر آئے گا. تو غالباً یہ والا کچھ پینٹ نیا کیا گیا ہے, لیکن یہ پینٹ سارا اپنی حالت میں. اس کا چھت یہ بھی ووڈن روف ہے. یہاں سے ہم باہر چلتے ہیں. یہ جی یہاں سے آپ نیچے جو صحن ہے اس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں. یہاں جو نیچے صحن ہے دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ ایک اور کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ لیونگ روم ہے سارے جی, اور ہر روم میں آپ کو کسی نہ کسی طرز کا کچھ نہ کچھ آرٹ ورک ضرور ملے گا. اس روم میں بھی کیا گیا, غالباً یہ کوئی مہمان خانہ ہوا ہوگا جہاں پہ یہ مہمان کو ٹھہراتے ہوئے ہوں گے. جب بھی آپ یہاں پہ آئیں احتیاط ضرور کریں, نیچے دیکھیں چلیں, کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ جو چھت ہے وہ خستہ حال ہے, تو کافی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو تھا یہ مہمانوں کے جو زیادہ مہمان ہوتے تھے تو ان کو یہاں پہ کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا, اور ان کو یہاں پہ سرونگ کی جاتی تھی کھانے کی. تو یہ ڈائننگ ایریا جو مہمانوں تک کا تھا وہ تھا بیسیکلی.
تو یہاں سے بھی آپ بلائی جو نیچے جو منزل ہے اس کا سارا یہاں سے ویو بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر جتنا بھی ووڈ ورک ہے, اس کی جو آرچیز ہے, ان پہ جو ووڈ خوبصورت کام ہوا ہے, اور یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے. یہ پینٹ تو خراب ہو گیا لیکن ووڈ اسی کی 2 سال گزرنے کے باوجود بھی ویسے ہی ہے. تو چلتے ہیں آگے, ابھی آگے آپ کو مزید وزٹ کرواتے ہیں اس کا. تو اس کو بنایا ایسے گیا کہ چاروں طرف سے آپ اس کو اوپر آ سکتے ہیں. جیسے یہاں سے پھر نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں, آپ جا سکتے ہیں. اس روم کا وزٹ کرواتے ہیں, پھر اوپر چلتے ہیں. یہ ایک اور ویسا کمرہ جہاں پہ وہی پینٹ ورک نظر آئے گا آپ کو. یہاں پہ غالباً کچھ سٹور ہوا ہوگا اس طرف. اور یہاں پہ جو میں ایک خاص چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو پینٹنگ ہوئی ہے, اب جتنی بھی جولری یہ نظر آ رہی ہے آپ کو, اگر آپ اس کو اگر ٹچ کریں تو یہ ساری جولری جو ہے آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ یہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے, ریئل میں پہنی ہے, کیونکہ اس کو وہ پلین نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ ہار آپ دیکھ لیں, یہ مالا چیک, اور یہ کلرز دیکھیں آپ. اسکول رہا, لوگوں نے اپنے نام لکھ دیے سارا, لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ پینٹ ورک قائم و دائم ہے, اپنی اصل حالت میں ہے. اس کو دیکھ کے آپ پورے منظر کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بنا ہوا ہے دیوار پہ. تو اس کو بنانے والے نے اور بنوانے والے نے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی اس میں. یہ جو دیکھیں, اور یہاں سے آپ دوبارہ جو برآمدہ ہے باہر, وہاں سے آپ نظارہ کر سکتے ہیں, باہر دیکھ سکتے ہیں. اب اوپر چلتے ہیں اور اوپر سے حویلی کو دیکھتے ہیں. یہ جو سیڑھیاں بنائی گئی ہیں ان کے ایج پر ووڈ لگائی گئی تھی. اب تو وہ یہاں موجود نہیں, لیکن وہ اس لیے لگائی جاتی تھی کہ سیڑھیوں میں لگے ہوئے پتھر ٹوٹے نہ. اور یہاں پر جو لکڑی کے بیم دیوار کے کارنر پر لگائے گئے ہیں, یہ اس لیے لگائے جاتے تھے کہ عمارت شاک پروف ہو جاتی تھی, اور اگر زلزلہ یا قدرتی آفت آ جائے تو یہ دیواریں گرنے کا خدشہ کم ہوتا تھا. یہ اس کی پہلی منزل کا چھت ہے. یہاں سارے کمرے بنائے گئے ہیں کیونکہ کھیم سنگھ بیدی کی ایک بڑی فیملی تھی اور اس منزل پر ان کی فیملی رہا کرتی تھی, اس لیے آپ کو یہاں پر چاروں اطراف کمرے ہی نظر آئیں گے. اور جب یہاں پر سکول ہوا کرتا تھا تب یہاں پر مختلف اقوال زریں اور اشعار لکھے گئے ہیں جو کہ ان کمروں کے اوپر ابھی بھی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. اب چونکہ اس عمارت کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ہر طرف گھاس اگی ہوئی نظر آئے گی. میں آپ کو ایک کمرہ دکھاتا ہوں. یہ کمرے کافی بڑے ہیں اور اس کمرے کی چھت غالباً ریپیئر کی گئی ہے. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ان کمروں میں فیملی رہا کرتی تھی, اس لیے اوپر والے کمرے نیچے والے کمروں سے بڑے ہیں اور نیچے والے کمرے صرف مہمانوں کے لیے مختص تھے. یہاں سے آپ نیچے صحن کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یہاں پہ ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو چاروں اطراف آپ کو نیچے سے اوپر آتی ہوئی سیڑھیاں بھی نظر آئیں گی. اب میں آپ کو اوپر والی منزل پر لے چلتا ہوں. جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں منظر ایک دم سے بدل جاتا ہے اور آپ کو چاروں کونوں میں کمرے نظر آتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ یہاں سیکیورٹی گارڈز رہا کرتے تھے جو ہر وقت حویلی میں آنے جانے والوں پر نظر رکھتے تھے. اب میں آپ کو اس کی تیسری منزل پر لے جاتا ہوں جہاں سے نہ صرف حویلی بلکہ سارے علاقے کا بھی نظارہ کیا جا سکتا ہے. اس منزل پر چونکہ سیڑھیاں تنگ ہیں اس لیے ایک وقت میں ایک ہی شخص گزر سکتا ہے. یہ حویلی کا سب سے اونچا مقام ہے. یہاں سے حویلی کے چاروں کونوں میں چبرجیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور اس منزل پر بھی آ کر نیچے کے صحن کا مکمل نظارہ کیا جا سکتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب یہ حویلی بنائی گئی تھی تو اس کے سامنے 3 ایکڑ کا باغ بھی بنایا گیا تھا. اس طرف سامنے والے ایریا میں باغ تھا. اب چونکہ سامنے اسکول کی عمارت نظر آ رہی ہے اور باغ کے مکمل طور پر اثرات ختم ہو چکے ہیں, لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یہاں سے باہر کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہوا ہوگا. یہاں سے میں آپ کو اس کی دوسری طرف والی منزل پر لے جاتا ہوں
اور اس کے ساتھ اس چھت پر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی چھت بھی کچھ اچھی حالت میں نہیں، اس لیے اگر کبھی آپ کا آنا ہو تو چھت پر چلتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ ہوا کے گزرنے کے لیے ہر جگہ کھڑکیاں رکھی گئی ہیں۔ اس کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہاں پانی کا مٹکا رکھا جاتا تھا یا کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اوپر چلتے ہیں۔ یہ حویلی کی دوسری سائیڈ ہے۔ جو بات خاص طور پر میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ چھت دیکھیں کافی حد تک ٹوٹ چکا ہے اور آہستہ آہستہ باقی چھت بھی گر رہا ہے۔ اگر یہ حویلی اسی طرح گزرتے وقت کے رحم و کرم پر رہی تو وہ وقت زیادہ دور نہیں جب یہ حویلی مکمل طور پر کھنڈرات میں بدل جائے گی اور ہمیں صرف ماضی میں ہی ملے گی۔ ساری حویلی کا وزٹ کر کے اب میں نیچے آ چکا ہوں۔ جب اس حویلی کو تعمیر کیا گیا تو اس کے میٹیریل میں چونا، دال اور پلاسٹک آف پیرس وغیرہ مکس کیے گئے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 200 سال گزرنے کے باوجود اس کا پلاسٹر خراب نہیں ہوا۔ اس دیوار پر لگی ہوئی کائی سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ میں آپ کو اب ایک بڑا کمرہ دکھاتا ہوں۔ اس میں ایک آتش دان بھی بنا ہوا ہے۔ آپ نے ایک آتش دان عدالت میں دیکھا تھا اور ایک اس کمرے میں بنا ہوا ہے۔ غالباً یہ کمرہ مذہبی عبادات اور رسومات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس حویلی میں وینٹیلیشن کا بہت ہی اعلیٰ سسٹم بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشن دانوں کے ساتھ دیوار کو کرو دیا گیا ہے تاکہ روشنی کے ساتھ ساتھ ہوا بھی نیچے آئے۔ زیر نظر جگہ حویلی کے مین دروازے کے بالکل سامنے ہے اور اس جگہ کو تھڑا صاحب کہتے ہیں اور یہاں پر گرو گرنتھ رکھ کر عبادت کی جاتی تھی۔ لوہے کے اس بڑے سے پول میں آپ سکھوں کا مذہبی نشان بھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی تک نصب ہے۔